مخصوص نشستوں پر ارکان کی حلف برداری کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایوان مکمل۔ سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن کا عمل جاری۔ 7 جنرل، خواتین کی 2 اور ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ صبح 11 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کے دوران ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 6 اور 5 نشستوں کا فارمولہ طے ہے۔ انتخابی عمل کے لیے صوبائی اسمبلی کے جرگہ ہال کو الیکشن روم مقرر کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ ہم نے بانی کے حکم پر ہمیشہ لبیک کہا اور آج بھی یہی کیا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 5 ناراض امیدواروں میں سے 4 کا سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان۔ ارشاد حسین، عرفان سلیم، عائشہ بانو اور وقاص اورکزئی شامل۔ پی ٹی آئی کے سینٹ امیدوار خرم ذیشان کا دستبردار ہونے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے سینٹ کے 4 امیدواروں کے الیکشن سے دستبردار ہونے کے فیصلے کو مثالی قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے سینٹ امیدواروں کی دستبرداری کے اعلان پر رد عمل میں کہا، وفادار کارکنوں کا فیصلہ مثالی اور بانی چیئرمین کے نظریے کی جیت ہے۔ نظریاتی استقامت پر مبنی فیصلہ قابل تحسین ہے۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے معاملے میں آئینی حدود سے تجاوز کیا گیا۔ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کو اپنی متعین آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے۔ اراکین اسمبلی کی حلف برداری کا اختیار صرف اسپیکر کو حاصل ہے۔ عدالت اس صورتحال میں کردار ادا کر سکتی ہے جب اسپیکر غیر حاضر یا دستیاب نہ ہو۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی ایک جنرل نشست پر پولنگ جاری۔ حکومت کے حافظ عبدالکریم، اپوزیشن کے مہر عبدالستار میدان میں، ختیجہ صدیقی اور اعجاز منہاس آزاد امیدوار۔ حکومتی اتحاد کو 261 ووٹوں کے ساتھ واضح برتری حاصل۔ 371 کے ایوان میں اپوزیشن کے ووٹوں کی تعداد 108 ہے۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل کا مقدمہ درج۔ لڑکی کے بھائی سمیت 20 سے زائد افراد نامزد۔ ایف آئی آر میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ پولیس کے مطابق دوہرے قتل کا واقعہ عید الاضحیٰ سے 3 روز قبل پیش آیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ تمام ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ قلعہ عبداللہ کے علاقے توت اڈا میں 2 قبائل کے درمیان تصادم۔ فائرنگ کے تبادلے میں 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ کاکوزئی اور بدوان قبیلے کے مسلح افراد ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بند۔ تصادم رکوانے کے لیے لیویز اور ایف سی نفری پہنچ گئی۔ لڑائی کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے۔ عمرکوٹ میں عدالتی حکم پر پولیس کا زمیندار کی نجی جیل پر چھاپا۔ زمیندار کی جیل سے 26 کسان بازیاب۔ متاثرین میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ، سونے جیسی سجاوٹ، پرتعیش فرنیچر، بڑی ایل ای ڈی دیکھ کر سب حیران۔ عوامی فنڈز کے غیر شفاف استعمال پر سوالات اٹھنے لگے۔ ویڈیو وائرل ہونے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، تحقیقات کا حکم بھی دے دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں انیشیٹو پولیس اسٹیشنز فنڈز کی آڈٹ کا فیصلہ۔ راولپنڈی میں محکمہ جنگلی حیات کی کارروائی۔ چک بیلی جی ٹی روڈ پر کھڑی گاڑی سے شیر برآمد کر لیا۔ مالک لائسنس پیش کرنے میں ناکام۔ 60,000 روپے جرمانہ۔ تحویل میں لیے گئے شیر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں پولیس کی کام چھوڑ ہڑتال۔ ٹریفک پولیس نے اپنے پوائنٹس چھوڑ دیے۔ شہر بھر میں ٹریفک کا نظام معطل۔ تمام تھانوں اور دفاتر کے ملازمین کے احتجاج کے باعث سرکاری امور تعطل کا شکار۔
شیخوپورہ کے علاقے مصطفیٰ آباد میں اسکریپ گودام میں آتش زدگی، لاکھوں روپے کا اسکریپ مال جل کر خاکستر۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گودام میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مونسون کا چوتھا اسپیل، پنجاب بھر میں آج سے بارشوں کی پیش گوئی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون کا چوتھا اسپیل گزشتہ بارشوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوگا۔ جھڑی لگنے کا یہ سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے متعلقہ اداروں کو خبردار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ ملک میں بارشوں اور سیلاب سے 13 افراد جاں بحق، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24 افراد زخمی بھی ہوئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے اب تک بارشوں سے 216 شہری جان کی بازی ہار چکے، 582 زخمی ہوئے ہیں، 769 مکانات گر گئے، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا، کاشتکاروں کی محنت پر پانی پھر گیا۔ بورے والا میں موزہ گاہی شاہ کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا، برساتی پانی گھروں میں داخل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ فلسطین کے دو ریاستی حل پر کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سعودی عرب، فرانس کی مشترکہ میزبانی میں منعقد کی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت تھم نہ سکی، صہیونی فوج کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے، ایک روز میں مزید 117 فلسطینی شہید، 200 سے زائد متعدد زخمی، شہداء میں 92 غذائی امداد کے منتظر فلسطینی بھی شامل۔ ایران یورپی ممالک کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند۔ ایرانی میڈیا کے مطابق برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ آئندہ ہفتے بات چیت متوقع ہے۔ مذاکرات کا مقام اور تاریخ ابھی طے نہیں ہوئے، مشاورت کا عمل جاری۔ اور پہلے ٹی20 میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 7 Not in control, maybe in trouble again, yes! Now it's up in the air, Fielder coming and getting to it! اور پہلے ٹی20 میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم کا ٹاپ آرڈر مکمل ناکام، پوری ٹیم 110 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگال ٹائیگرز نے مطلوبہ ہدف 15ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر دیا۔